بسم الله الرحمن الرحيم. کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں جماعت احمدیہ میں کہ خلافت کا جو انعام جماعت احمدیہ کو عطا ہوا ہے، اس وجہ سے جماعت احمدیہ میں ایک اتحاد اور وحدت جو ہے وہ پایا جاتا ہے، جبکہ دوسرے اسلامی تنظیموں کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ان کے جو ہے نا وہ شیرازہ بکھرے ہوئے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ خلافت کی اس جو نعمت ہے، یہ جو خلافت کا جو برکت ہے، اس حوالے سے روشنی ڈالیں۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں جو آیت استخلاف ہے اس کے اندر واضح طور پر فرمایا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ دین کی تمکین کرتا ہے، جو دین اس نے پسند کیا ہے یعنی اسلام، اس کو پھر اسٹیبلش کرتا ہے ان کے ذریعے سے، جو کام ادھورے رہ گئے ان کو تمام کرتا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کے حالات کو اللہ تعالیٰ امن کے حالات سے تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ بڑی وجہ ہے کہ خلافت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمکین دین اور خوف کا امن سے تبدیل کر دینا، یہ دو باتیں خاص طور پر بیان کی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ جب تمکین دین ہوگی اور خوف کو امن سے تبدیل کر دیا جائے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ قوم متحد ہوگی، اور اس قوم کی وحدت ایسی ہوگی کہ جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح خلافت راشدہ کے دور میں اسلام نے ترقی کی ہے، کس طرح یہ لوگ سارے کے سارے ایک وحدت کی لڑی میں پروئے ہوئے تھے، لیکن جب ملوکیت میں یہ خلافت تبدیل ہوگی تو ان کے اندر انتشار پیدا ہو گیا، ان کے اندر پھر وہ باتیں نہیں رہیں جو کہ ان کو وحدت کی لڑی میں پرونے والی ہوں۔ تو اس لحاظ سے خلافت ہی ایک ایسا وجود ہے جو مومنین کی جماعت کو اتحاد کی لڑی میں پرونے والا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب دیکھیے امت کے 73 فرقے ہیں، ان سب کو آپ دیکھ لیں، 73 فرقوں میں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرقہ جنتی ہوگا اور باقی کے سب جو ہے آگ میں ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو ناجی فرقہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا من ہم؟ قالا الجماعت ہو، کہ حضور نے فرمایا کہ وہ ایک جماعت ہوگا۔ جماعت اسی کو کہتے ہیں جس کا ایک واجب الاطاعت امام ہو۔ اب دیکھیے کہ مسجد میں آپ چلے جائیں، لوگ ادھر ادھر نوافل پڑھ رہے ہوں گے، سنتیں پڑھ رہے ہوں گے، اس کو باجماعت نہیں کہتے ہیں۔ جب تک کہ امام ان کے آگے نہ کھڑا ہو تب تک وہ باجماعت نماز نہیں کہلاتی۔ تو اسی اعتبار سے جب ایک واجب الاطاعت امام کے سپرد اپنے آپ کو لوگ کریں گے تبھی وہ وحدت اور ان کے اندر اتحاد پایا جائے گا، ان کے اندر وہ الفت پائی جائے گی جو کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورۃ آل عمران کی 104ویں آیت ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور پھر تم متفرق نہ ہو جاؤ۔ تو گویا کہ امت کے اتحاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک وجود کو کے سپرد اپنے آپ کو کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی وہ رسی ہے۔ اب بعض لوگوں نے مفسرین نے کہا کہ اللہ کی رسی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی ہے، قرآن مجید بھی اللہ کی رسی ہے، خلفاء کے وجود کو بھی اللہ کی رسی قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے کہ آن وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرو، اس واسطے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی لٹکائی ہوئی رسی ہیں۔ تو گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کو بھی اللہ کی رسی قرار دیا ہے کہ اس کو پکڑنے کے نتیجے میں پھر تمہارے اندر اتحاد قائم رہے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلے قومیں گزر چکی ہیں ان کے اندر جو تفرقہ تھا، عرب کا خاص طور پر ہم ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بکھری ہوئی قوم تھی، اس کے اندر کوئی اتحاد نہیں تھا، بلکہ سر پھرے لوگ تھے سارے کے سارے، قتل و غارت گیری کرنا، ہر قسم کی زناکاری وغیرہ میں ہونا اور اسی طرح شراب نوشی کرنا، یہ ساری بد عادتیں ان کے اندر تھیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متحد کر دیا، پھر اس کے بعد خلافت نے ان کو متحد کر دیا، اور وہ ایسے بڑے ہیں کہ ایران کو بھی فتح کر لیا، روم کو بھی فتح کر لیا، ساری دنیا پر وہ غالب آ گئے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اتحاد کے نتیجے میں
یہ فتوحات بھی ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں مضبوط ترین قوم بن جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ صحیح بخاری کتاب الفتن میں باب کیف الامر اذا لم تکن جماعت، حضور سے پوچھا گیا کہ حضور جب جماعت نہ ہو تو پھر کیا حکم ہے آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا، پوچھا یا رسول اللہ اگر میں ان برائیوں کے زمانے میں، حضرت حذیفہ کی روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں ان برائیوں کے زمانے میں موجود ہوں تو آپ کا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو ان حالات میں مسلمانوں کی جماعت یعنی ان کے امام سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے، اور اگر نہ کوئی جماعت ہو اور نہ امام تو ان تمام فرقوں سے علیحدگی اور کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں لوگ خلافت کے وجود کو چاہتے ہیں لیکن نہیں قائم کر سکتے۔ کیوں؟ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، خلافت کا قائم کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر انسان کا کام ہوتا، اب دیکھیے خلیفۃ المسلمین تھے عبد الحمید صاحب جو ترکی میں دولت عثمانیہ کے خلیفہ کہلاتے تھے، ان کو انگریزوں نے جب ختم کر دیا ان کی حکومت کو، خلافت ختم ہو گئی، تحریک خلافت اٹھی، پتہ نہیں کیا کیا تحریکیں اٹھیں، لیکن اگر یہ انسان کے بس کی بات ہوتی تو لازم بات تھی کہ کوئی خلافت قائم ہو جاتی، لیکن آج تک قائم نہیں کر سکے۔ تو یہی حضور نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کی جماعت میں کوئی امام ہو تو اس کو پکڑ لے، اگر نہیں تو پھر کنارہ کشی اختیار کر لے۔ تو یہ بھی بات بتاتی ہے کہ خلافت کا وجود ایسا ہے کہ جماعت کا شیرازہ اس سے مجتمع ہوتا ہے۔ آج جماعت احمدیہ ہی وہ واحد جماعت ہے جو امت واحدہ کہلا سکتی ہے، اور جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ 210 ممالک میں جماعت کا قیام ہے، لیکن ایک آواز پر اٹھتی ہے اور ایک آواز پر بیٹھتی ہے۔ کیوں؟ کہ ایک واجب الاطاعت امام کی وہ پیروی کرتی ہے۔ میں مختصر طور پر بتاتا ہوں، پاکستان سے شائع ہونے والا ایک ماہانہ رسالہ ہے سبق پھر پڑھو، وہ ماہ اگست 1992 کے شمارہ نمبر 8 کے صفحہ 16 پر ایک دلچسپ بیان شائع ہوا ہے۔ وہ لکھتا ہے، حقیقتاً تمام حکمرانوں نے وہی شکل اختیار کر رکھی ہے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 52 ممالک میں اسلامی مملکتیں قائم ہیں، بادشاہ ہیں، بڑی دولت بھی ہے ان کے پاس۔ وہ کہتا ہے، حقیقتاً تمام حکمرانوں نے وہی شکل اختیار کر رکھی ہے جو دور جہالت میں قبائل کے سرداروں نے اختیار کر رکھی تھی، اور جن سے اقتدار چھین کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خلیفہ کے سپرد کیا تھا۔ قرآن و سنت سے ہماری یہ بڑی روگردانی ذلت و رسوائی کا باعث بنی ہوئی ہے، جس سے اس وقت امت مسلمہ دوچار ہے۔ حل ایک ہی ہے، خلافت کی گاڑی جہاں سے پٹڑی سے اتری تھی وہیں سے اسے پھر پٹڑی پر ڈال دیا جائے۔ واضح اور دو ٹوک تشخیص کے بعد امت کے تمام دکھوں کے لیے ایک ہی شافی نسخہ ہے کہ خلافت کو اس دنیا میں پھر بحال کر دیا جائے۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جس خلافت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے وعدوں کے مطابق قائم کر دیا، اس سے یہ روگردانی کر رہے ہیں، اور جب تک وہ اس خلافت کے نظام کے تحت نہیں آ جاتے، نہ تو ان کے اندر اتحاد پیدا ہو سکتا ہے، نہ یہ امت واحدہ بن سکتے ہیں۔ اسی طرح غیروں کے یہ نرغے میں آ کر قتل و غارت کرتے رہیں گے، اپنے آپ کو تباہ کرتے رہیں گے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، اور کئی دفعہ خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا کہ ایک ہی حل ہے کہ اب بھی وقت ہے، آؤ اس خلافت کے تحت آ جاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ یہی تمہاری نجات کی راہ ہے، یہی تمہاری اتحاد کی راہ ہے، یہی تمہارے وحدت کی نشانی ہے، اور اسی کے ذریعے سے تم دنیا میں ایک عظیم طاقت بن کر ابھرو گے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔